بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ. اہم ایشوز پر بات کریں, اور آج آرمی چیف صاحب جو ہے وہ انہوں نے کافی ساری باتیں کی, اور انہوں نے کہا کہ ملک کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اور ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یعنی نوجوانان پاکستان سے خطاب کر رہے تھے آرمی چیف, اور انہوں نے کہا کہ عوام کو اور اس ٹائم پہ حکومت کو بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام اور سوشل میڈیا میں پیدا جو ہیجان اور فتنے کی جو مضمرات ہیں اس سے عوام کو دور رکھا جائے. ایسا لگ رہا ہے سوشل میڈیا پر جو پابندیاں ہیں یہ مزید بڑھیں گی, چونکہ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر فتنہ ہے اور ہیجان کی کیفیت ہے, اور نہ جانے کیا کیا سوشل میڈیا پر لوگ کرتے ہیں. واقعی ایسا ہوتا بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بڑی فیک نیوز اور بڑی رانگ انفارمیشنز پاس آن ہوتی ہیں. اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر ساتھ ہی بات کریں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی, تو آج ایک بڑی ہلچل مچ گئی فیض حمید صاحب کے معاملے پر. عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ فیض حمید صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. کیا فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل ہے یہ اوپن ہوگا؟ اگر اس کو اوپن ٹرائل کیا جائے گا فیض حمید صاحب کا, تو یہ ملک اور قوم کی ترقی کا باعث بنے گا. یہ ایک اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دی. چونکہ عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں, پھر بھی دنیا کے بہت سے میڈیا ہاؤسز کو ان کے انٹرویوز چلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آج بھی ایک برطانیہ کی ایک نیوز ایجنسی ہے, وہاں تک ان کا انٹرویو پہنچ گیا ان کے لائر کے تھرو, اور وہ انٹرویو ان کا وہاں پہ ان کا جو میسج تھا وہ وہاں پہ ڈلیور کر دیا گیا. ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید مدد مانگی ہے برطانوی آنے والے جو کمنگ وزیر اعظم ہیں, عمران خان صاحب نے ان سے کوئی مدد کی ریکویسٹ کی ہے, یا انہیں مدد کے لیے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس ٹائم پہ حالات ہیں اور جمہوریت کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے لیے کوئی اقدام ہونا چاہیے ہے, یہ بھی کہہ دیا. لیکن ساتھ آج جو رد عمل آیا ہے عمران خان صاحب جو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن ہونا چاہیے ہے, تو پھر اس کے رد عمل میں ہمارا سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں, سیکیورٹی ذرائع جو ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ فیض حمید کی ٹرائل کا بتانے والے عمران خان کون ہوتے ہیں, ان کو کسی نے کیا اتھارٹی دی ہے کہ یہ بتائیں کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا, ساتھ یہ بھی کہہ دیا گا کہ اگر عمران خان کا اس معاملے جنرل فیض حمید صاحب کے معاملے میں ٹرائل ہوا تو اوپن ہوگا, فکر نہ کریں, آپ کا ٹرائل اگر ہوا تو اوپن ہی کیا جائے گا. لیکن جنرل فیض حمید کا ٹرائل اوپن کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور ایسا مطالبہ کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں, یہ بھی کہہ دیا گیا. اور ساتھ ہی اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ دھرنا ان کا دیا جائے گا, لیکن ان کا جو این او سی تھا جو پہلے اسلام آباد حکومت انتظامیہ کی جانب سے ان کو این او سی جاری کر دیا گیا تھا, اس این او سی کو منسوخ کر دیا گیا ہے, اور اب بغیر این او سی کے جلسہ کرنا ہوگا, یا پھر سے دفعہ 144 لگا کے ہمیشہ کی طرح وہی معاملات, آنسو گیس کی شیلنگ, لاٹھی چارج اور وہ معاملات دیکھنے میں سامنے آئیں گے. کیا ہوگا اگر جلسہ کرنے دیا جائے اس ایک جماعت کو وہاں پہ, جس جماعت کی آخر ایک بڑی اسٹرانگ حیثیت ہے اس ملک کے اندر ابھی, اور بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس جماعت کے تمام تر لوگ جو ہے وہ کھٹک رہے ہیں حکومت میں بیٹھے حکومت یا اراکین کو. ایک اچھی اپوزیشن نظر آ رہی ہے, تو اس اپوزیشن کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے, اس کو جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ہے. لیکن این او سی کینسل کر دیا گیا, اور ہمیشہ کی طرح ہونے والے واقعات ایسا لگتا ہے کہ جلسے سے پہلے سب کچھ پھر ویسا ہی ہوتا رہے گا. اس پہ بات کریں گے. اسٹوڈیوز مجھے جوائن کر رہے ہیں نور محمد قصوری صاحب, تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. بسم اللہ الرحمن کرنل ریٹائر عبدالباسط صاحب کرنے سے تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور نور محمد قصوری صاحب سے. نور صاحب, جنرل فیض حمید صاحب کے ٹرائل کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور اب یہ آج کی بات بنی ہے, چونکہ جنرل فیض حمید صاحب کو جب تحویل میں لیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا کورٹ مارشل کی کارروائی اب ان پر ہوگی, پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ عمران خان کی سہولت کاری کرنے والا تمام جو گینگ تھا, تمام جو سربراہ تھا وہ پکڑا گیا, اور اب اس کی سہولت کاری کے جو تمام تر معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. پھر اسی سلسلے کے اندر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو جیل کا تھا اس کے تھرو عمران خان سے رابطے میں تھے, اور اہم معلومات جو ہیں وہ سامنے آئی, اور سب کچھ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کو چٹھا صاحب ایک اور پیرائے میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل اور جو ملٹری جو ریلیشن ہے وہ پاکستان میں جب بھی ویک ہوئے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچائے. خاص طور پہ اگر آپ 71 کی وار آپ
कहते हैं, या पाकिस्तान जो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, उस वक्त भी ये था कि मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है किसी सेटलमेंट की तरह, कुछ जेन्युइन लीडरशिप। एक तो थी ना 2 नंबर धंधा करने वाली, जैसे कि आजकल भी मौजूद है। इसी तरीके से आप देखें कि फिर उसके बाद जो वो प्रोसेस शुरू हुआ, ज़ियाउल हक का मार्शल लगा, उसमें भी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा, पॉलिटिकल और जो मिलिट्री रिलेशनशिप है जो स्ट्रॉन्ग ना होने दी, सैकड़ों लोगों को कोड़े लगे, जेलों में गए, और भी नुकसान। आज तक ये जो 2 बड़े वाकयात हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान में ना तो सियासी तौर पर, ना माशी तौर पर, ना जमहूरी तौर पर, ना जो कहा जा सकता है इंतजामी तौर पर पाकिस्तान को कोई मजबूत नताइज का, जो आप कह सकें कि मजबूत नताइज निकले। तो अब भी मैं अगर इसको उसी पैराए में देखूं, आज पाकिस्तान को चट्टा साहब बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा शदीद ज़रूरत है, जो कि इस वक्त हमारी सरहदों पे सूरत हाल है, चाहे बलूचिस्तान की तरफ देखें, चाहे फ्रंटियर, जो हमें पहले फ्रंटियर उसको कहते थे, अब केपी की कहते हैं, वहाँ की सूरत हाल देखें, पड़ोस देखें, चाहे ईरान के साथ देखें, अफगानिस्तान के, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक ऐसी मजबूत और जो कहा जा सकता है कि एतमाद वाली फजा होनी चाहिए कि पॉलिटिकल और जो हमारे जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है उनमें मिसाली ताल्लुकात कायम हो। लेकिन अफसोस से कहना लेकिन पीछे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ हमारे मौजूद थे, उनके सामने ये बातें हो रही थी और शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी तारीफें की और उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे जो है वो रवाबित हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के दरमियान नहीं थे, और हम बड़े आज जितने मजबूती के साथ हम हैं इस पे एक सेम पेज पे, आज जितनी मजबूती से पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई हुकूमत नहीं हुई है। फिर हाफिज़ कुरान है और कुरान का नूर है उनके चेहरे पे, उनकी बातों में नूर, और क्या क्या तारीफें उन्होंने की। तो ये भी तो अभी रिसेंट हमारे सामने वाक़या है। देखिए चट्टा साहब, मैंने पहले भी कहा है कि जेन्युइन लीडरशिप जिसको अवाम ने, जैसे कि 71 में यहाँ पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम ने पसंद किया, मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग को किया, लेकिन आपके जो मजबूत रिलेशन थे हमारी उस वक्त थी मिलिट्री लीडरशिप के, वो जमात इस्लामी, कन्वेंशन लीग, या वो पार्टीज जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया था। इसी तरीके से 77 के बाद जो प्रोसेस ज़ियाउल हक की शक्ल में हुआ, उसमें भी आप ये समझे कि जो एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी पीपल्स फोर्सेस थी, उनके साथ ही उनके अच्छे ताल्लुकात हुए, और उसके जो बेनिफिशरी थे वो सारे सिस्टम के आज भी वही हैं जो ज़ियाउल हक के सिस्टम के बेनिफिशरी थे, आज भी वही हैं। नवाज शरीफ का जो खानदान है ज़ियाउल हक के सारे सिस्टम का बेनिफिशरी। उसके बाद एंटी भुट्टोज की जो कहा जा सकता है कि यहाँ एक दीवार बना दी गई थी, या लाइन भुट्टोज, एंटी भुट्टो, उसका भी बेनिफिशरी नवाज शरीफ का खानदान। आज भी अगर देखा जाए तो उसका बेनिफिशरी किसी ना किसी तरीके से नवाज शरीफ का खानदान है। और मैं माजरत के साथ, जो हमारे आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, ना पीटीआई के हैं, ना मुस्लिम लीग के, ना किसी और जमात के। वो एक प्रोसेस में देखें 19-20 होता है, जाहिर है जब ये ट्रांसफर पोस्टिंग होगी या आप नॉमिनेशन होगी तो जो भी हमारा तरीकाकार है, जो बैठे हुए बैठेगी उन्होंने, लेकिन वो पॉलिटिकल जो पार्टीज की एफिलियंस, जो इन्फ्लुएंस होता है या एफिलिएशन से बांधतर होते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वो न किसी भी पॉलिटिकल। पहली बात है, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज की और पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं ये समझता हूं कि वीकनेस है कि आर्मी चीफ को फ्रंटली आके, मतलब अगर पॉलिटिकल मामलात पर जवाब देना पड़े। हमारे जो दूसरे डिफेंस के इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे जो फॉरेन अफेयर के लोग हैं, हमारी इंफॉर्मेशन जो है, इसलिए
अफसोस से कहना पड़ेगा, मेरी खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आज अपॉर्चुनिस्ट क्लास के साथ बैठी है। आज वो उनको अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए था। ये देखें पिछले 2-3 सालों से अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लें, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले लें, चाहे और मतलब वीट का क्राइसिस ले लें, चाहे अवाम के साथ महंगाई का जो भी सिलसिला है, उसमें अवाम दुश्मनी हो रही है। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, चट्टा साहब, मैं एक पाकिस्तान में 55 ईयर से पॉलिटिक्स में हूँ, और मैं ये नहीं समझता कि ये जो अवाम दोस्ती की पॉलिसी है या अवाम की बेहतरी की पॉलिसी है, ये सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट क्लास के जो कातिल हैं उनके ज़ाती मफादात के लिए है। और इससे मैं, अल्लाह ताला करम करे मेरी बात सच ना हो, मैं ये देख रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल कारकुन के, कि इसके नतायज बाद में भी अच्छे नहीं निकलने। आप देखें एक पॉलिटिशियन है इमरान खान, आप उसको कितनी देर जेल में रख लेंगे? साल रख लेंगे, 2 साल रख लेंगे, 3 साल, आगे फिर क्या करना है? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो कि मेरी आर्मी चीफ साहब से बतौर पाकिस्तान के एक शहरी के, बतौर एक सीनियर पॉलिटिशियन के और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आर्मी चीफ खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, ये उनका मुकाम नहीं है। और इस वक्त जो ये पॉलिटिकल जो क्लास पॉलिटिक्स के नाम पर ये खड़ी हुई है जी, ये तो ऐसे ही समझे जैसे शेरों के जो है खाल पहनकर जो गीदड़ हैं वो शेरों की खाल पहन के जंगल में आ जाएं और लोगों को डराते फिरें। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ना नवाज शरीफ का खानदान इस वक्त कोई पॉलिटिशियन है, ना इनके अलाइज इस वक्त पॉलिटिशियन है। इसलिए इनको ये पॉलिटिकल क्लास का, ना इनसे सियासी कोई डिसीजन की बात कही जा सकती है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि पॉलिटिकल और मिलिट्री के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हों। मैं ये समझता हूँ कि पहले बड़े सीनियर लोग होते थे जो किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए रोल अदा करते थे। अब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, मैं कह सकता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पाकिस्तान इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसमें 15 जो लीडर हैं पाकिस्तान के हैं, तमाम सेक्ट के लीडर हैं, इसी तरीके से इंडिया के। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को और मिलिट्री को, जो हमारी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन को, उनको हम मेज़ पे बिठाने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी के लिए भी मैं ये समझता हूँ कि हम एक बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। और आपके फोरम के ज़रिए मैं एक हमारे इंस्टीट्यूशंस को मैं ये कहता हूँ कि आप इसको अना का मसला ना बनाएं। ये पाकिस्तान सबका है, जैसे कि हमारे चीफ ने कहा है, ये रहने के लिए बना है। अल्लाह ताला करम करे, हज़ारों साल रहेगा पाकिस्तान। लेकिन हमने पाकिस्तान इस कहा जा सकता है कि बरसात में जलते हुए घर देखें, बरसात में जलते हुए घर देखें। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो भी हालात हैं आज और जिन भी मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, और आज भी मरीम नवाज़ साहिबा ने आके काफ़ी अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सी बातें की और कहा कि अवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं। 2 माह का रिलीफ, शॉर्ट टर्म रिलीफ है। हमें ज्वाइन किया रियासत आज़ाद साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। रियासत भाई, ये जनरल फैज़ हमीद साहब का मामला है और ये बात टॉप सिटी केस से इसका आगाज़ हुआ और कहा गया कि शायद टॉप सिटी केस में तहवील में लिया गया है। लेकिन आज ये बात सामने आ रही है कि फैज़ हमीद साहब के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो जेल था उसके साथ उसके ज़रिए रब्ता होता था इमरान खान साहब से, और उनके पास एक जो है वो फ़ोन भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था बल्कि जो फीचर्ड फ़ोन था उससे रब्ता किया जाता था। बाद में जब उनको 12 अगस्त को तहवील में लिया गया जनरल फैज़ हमीद साहब को, तो वो फ़ोन भी उनसे जो है वो बरामद कराया गया। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? कि ये एक खुशआइंद बात है कि जो पाक फौज ने अपने इदारे के अंदर एहतसाब शुरू किया है, तो ये एक अच्छी
अगर इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाता है तो ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि हर इदारे के अंदर एहतसाब का अमल जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर ये सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको आर्टिकल 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो उसको मिलना चाहिए, फेयर ट्रायल का हक उसको मिलना चाहिए, और उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या ये वाकई जो अलेज किया जा रहा है ये ठीक है या गलत है। बिल्कुल ठीक है, यानी उनको राइट फेयर ट्रायल। साथ ही आज इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट सामने आ गई, उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल जो है वो ओपन होना चाहिए और सबके सामने आए वो, जिसपे जवाबन भी आया कि इमरान खान कौन होते हैं ये ओपन ट्रायल की डिमांड करने वाले। इस पे क्या कहेंगे सर आप? इस पे तो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जो आर्मी एक्ट 1952 है उसके अंदर ये प्रोवाइडेड नहीं है। ये चूंकि एक स्पेशल लॉ है तो यहाँ पे जनरल लॉ और स्पेशल लॉ आपस में क्लैश करें तो वहां पे जो स्पेशल लॉ होता है वो प्रिवेल करता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ओपन ट्रायल तो हो नहीं सकता क्योंकि इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय आर्मी एक्ट। दूसरी बात ये है कि इमरान खान तो इस पे कह भी नहीं सकते कि चूंकि उनके अगेंस्ट भी ये चीज एक अलेज की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो मुनासिब बात नहीं है। लेकिन ये जरूर मैं कहता हूँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ के जो फैज हमीद है उसको आर्टिकल 10A जो है वो मुकम्मल तौर पर दस्तयाब होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि चूंकि ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है। अब आर्मी एक्ट के तहत किया गया ट्रायल जो होता है वो जस्ट लाइक सेशन कोर्ट ट्रायल होता है, और उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील है, उसके फैसले के खिलाफ अगर वहां से भी फैसला अपहेल्ड हो जाए तो फिर when there is no remedy there is a writ, तो फिर रिट जुरिस्डिक्शन में उस फैसले को असेल किया जा सकता है जो कंसर्न हाई कोर्ट होगी, और उस फैसले के खिलाफ फिर आप सुप्रीम कोर्ट में 185 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को असेल कर सकते हैं। सर, कल जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के अंदर आज NOC मनसूख कर दिया गया है और साथ ही दफ़ा 144 का नफाज भी हो चुका है। यहाँ पे कहा जा रहा है सिक्योरिटी खदशात हैं बांग्लादेशी टीम को, और क्या क्या बातें बनाई जा रही हैं। क्या कल जलसा होगा इस्लामाबाद के अंदर NOC मनसूख होने के बाद भी? ये देखिए एक प्योरली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। मेरी इस पे जाती राय ये है कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो जलसा करे जहां पे चाहे वो करे, उनका हक है। आप 144 लगा के किसी को उसके कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट से आप डिप्राइव नहीं कर सकते। बाकी रहा फैसला कि जलसा करना है नहीं करना है, ये पॉलिटिकल पार्टी का अपना डोमेन है। ये PTI खुद फैसला करेगी कि वो करेंगे या नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रियासत आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या क्या राइट है और क्या फैज़ हमीद साहब के ट्रायल के अंदर इसमें क्या बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स। कमिंग बैक टू यू कर्नल साहब, फैज़ हमीद साहब का ट्रायल है, ओपन कोर्ट का मुतालबा ही गलत था। एक्चुअली मुतालबा इमरान खान साहब कर ही नहीं सकते, उन्होंने जो ये बात की है। और फैज़ हमीद साहब का ट्रायल जिस तरह चाहेंगी मिलिट्री कोर्ट्स वैसे वो करेंगी। इट्स लाइक सेशन कोर्ट जिस तरह हमें भी रियासत आज़ाद साहब ने बताया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? जी, मैं कोई लॉ का तो तालिब इल्म उस लिहाज से नहीं हूँ। वैसे तो हर फील्ड के तालिब इल्म इंसान होता है आखिरी सांस तक। ठीक, राय सुन ली आपने सर? वो जी मैं बिल्कुल सुन चुका हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये एक पॉइंट ओवरलुक किया जा रहा है। जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे वो किसी फौजी अपॉइंटमेंट पर नहीं थे, उनको DGISI बनाया गया था। DGISI is not reporting to the army, he is directly reporting to the prime minister. Right. तो उसको एक लिहाज से सेकंडमेंट कहा जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो इररिस्पेक्टिव के जी किस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, बिकॉज उस वक्त भी जनरल बाजवा ने जो है अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी थी उससे बाहर निकलकर इनको DGISI बनाया था, जबकि या DGISI से रिमूव किया था। बनाना तो शायद उस वक्त जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनकी शायद मंजूरी से ही किया गया हो, लेकिन जो हटाया गया था और उनकी जगह जो दूसरा आदमी मुकर्रर किया गया था उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट नहीं किया था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज द डोमेन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो अब मैं इसके बारे में लीगल पॉइंट से तो कुछ भी नहीं कह सकता कि जी जो है उनकी जो बतौर DGISI जो चीज़ें हैं सारी की सारी वो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के प्रीव्यू में आती हैं या नहीं आती,
اس کے اوپر تو کوئی جو ہمارے وکلاء صاحبان ہیں وہی بہتر رائے دے سکتے ہیں. ہاں البتہ آرمی سے ریلیٹڈ اگر ان کا کسی قسم کا کوئی کرائم ہے تو یس وہ تو کسی بھی شخص کو جو کہ آرمی سے ریٹائر بھی اگر ہو چکا ہوا ہو تو اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے, اور اس کے جو پروویژنز ہیں وہ پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے اس کے اندر آلریڈی دیے ہوئے ہیں. آلریڈی ساری اس کی چیزیں موجود ہیں وہاں پر. نور قصوری صاحب, اب یہ جو بات کی جا رہی ہے بار بار, اور چونکہ جنرل فیض حمید صاحب کے اراؤنڈ ہی بڑی بڑی چیزیں گھوم رہی ہیں, اور پہلے ٹاپ سٹی سے معاملے کا آغاز ہوا تھا, اب پتہ چل رہا ہے کہ شاید ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے کے تھرو عمران خان صاحب سے روابط قائم تھے. اب فوج نے ہمیشہ خود احتسابی کی بات کی اور کہا کہ پاک فوج ہمیشہ خود احتسابی کا عمل جاری رہتا ہے پاک فوج کے اندر, جس کی ایک بہت بڑی مثال شاید ان دا ہسٹری آف دس کنٹری پہلی بار ایسا ہوا ہے کسی ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف ایسا ایکشن ہوا ہو. لیکن یہ ایکشن کا آغاز ٹاپ سٹی کے نام پر ہوا, اب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو اریسٹ ہوا, اب کہا جا رہا ہے کہ شاید پھر سے وہی شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اسی کے رابطوں کی وجہ سے یہ معاملہ آگے چل رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خود احتسابی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی چٹھا صاحب, جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ تو آپ چاہے کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کے بغیر تو کنٹری آگے رن نہیں ہوتا. یہ ایک جو کہا جا سکتا ہے, میں ایز اے پولیٹیکل کارکن, کیونکہ ہم لوگ ہیں ایک محتاط انداز طریقے سے میں بات کر رہا ہوں, کہ جو ان کا ایک اپنا وہ انہوں نے خود بھی کہا ہے آئی ایس پی آر نے کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے اور ہم اس کو ایک اپنا اکاؤنٹیبلٹی. لیکن بات یہ ہے چٹھا صاحب کہ یہ تو اس اکاؤنٹیبلٹی کا یا اس بگاڑ کا ایک اشاریہ 1% بھی نہیں ہے جہاں پاکستان پہنچ چکا ہے اکنومیکلی, پولیٹیکلی, ایڈمنسٹریٹو. جو 500 1000 ارب روپے کو کھا کر لوٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. بلین آف ڈالر کی ان کی پراپرٹیز دبئی میں, اگر پاناما کیس دیکھیں, دبئی لیکس دیکھیں, اس کے بعد اور بھی دنیا کے جرائد دیکھیں. اس وقت چٹھا صاحب پاکستان کے جو ہمارے کہا جا سکتا ہے سابق بیوروکریٹ ہیں, یہ کاروباریوں کو میں اس لیے نہیں کہتا کہ اس میں ان کی ظاہر محنت ہوتی ہے اپنی, چلو تھوڑا بہت کسی نے انکم ٹیکس جو, لیکن جنہوں نے ملک کو لوٹ کر جو دولت بنائی ہے, کینیڈا میں جائیں, امریکہ میں جائیں, بلین آف ڈالر کی, تو اس کے بعد ان کے بینکوں میں اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ 200 ارب جو ڈالر ہے پاکستان کے جو اشرافیہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ تو بڑے, یہ تو ڈاکوؤں کے ٹولے ہیں جن کے پیسے ہیں. تو آپ اکاؤنٹیبلٹی ضرور کریں. بلکہ کل ایک زاہد حسین صاحب بڑے ہمارے مستند انٹلیکچول ہیں, دانشور ہیں, رائٹر ہیں, ڈان میں ان کے آرٹیکل وغیرہ چھپا ہے, تو انہوں نے اپنا ایک حوالہ دیا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے جب شہباز شریف کو سامنے بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے کی اور یہ آپ کے خاندان کی خبریں آ رہی ہیں منی لانڈرنگ وغیرہ کی, تو بات یہ ہے کہ آپ یہ, تو شہباز شریف نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے بچوں کی اور ہمارے خاندان کی غلطی ہے. تو آپ اس کو اگلے دن ایک بندہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے شہباز شریف, اور اس کا بیٹا ہے وہ چیف منسٹر بن جاتا ہے. اس دن ان پہ چارج شیٹ لگنی تھی منی لانڈرنگ. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان چٹھا صاحب بڑے ایک معذرت کے ساتھ کہ پاکستان اب سروائیو مزید نہیں کر سکتا اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی آن بورڈ نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہے, چاہے پولیٹیشین ہو, چاہے وہ بیوروکریٹک انسٹیٹیوشن ہو, چاہے کوئی کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی. آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی, ان پہ ثابت کچھ نہیں ہو سکا. اسی طرح ہمارے ملک کے ایک چیف جسٹس تھے, وہ غالباً کسی ہاسپٹل کے دورے پہ گئے, شرجیل میمن صاحب سے کوئی موقع کے اوپر کچھ بوتلیں انہوں نے پکڑی, خود پکڑی چیف جسٹس صاحب نے, اس کے باوجود بھی بعد میں رپورٹ میں آیا کہ وہ بوتلوں کے اندر تو شہد اور زیتون کا تیل تھا. تو لہٰذا یہ معاملات ہیں کہ یہاں پہ خود چیف جسٹس, دا موسٹ پاورفل پرسن ان دس کنٹری جوڈیشری کا ہوتے ہوئے
خود ایک ہاسپٹل جائے, وہاں سے چیزیں ریٹریو کریں, اور بائی چانس وہ ہو جائے سارا معاملہ, اس کے باوجود بھی رپورٹس چینج ہو جائیں, سارا کچھ ہو جائے اس ملک کے اندر, یہ تو ہوتا ہے, تو پھر یہاں پہ کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ آج تک کس سیاستدان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی, آپ یہ بھی مجھے بتائیں. دیکھیں جی اپنا چٹھا صاحب کہ اس وقت جو ہمارا سول کا جو ڈھانچہ ہے جی وہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے, اس لیے ان کے پاس بیسک جو پراسیکیوشن کی ایک تو انفارمیشن نہیں ہوتی, ٹھیک, اور جو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسی ٹیم موجود نہیں ہے جو اس کو نیک نیتی سے کرے. کہ دیکھیں یہاں جج جو سیشن کورٹوں کے جو مطلب اکاؤنٹیبلٹی کے آپ نے کورٹس وغیرہ کی جن کی بات کی ہے وہ بھی مینج ہو جاتے ہیں. میرا جو آج بھی یقین ہے پختہ کہ اس وقت پاکستان کے جو سیکورٹی انسٹیٹیوشن ہیں ان کے پاس تحقیقات کی بھی جو ہے صلاحیت موجود ہے, ٹھیک, اس پر عمل درآمد کی بھی صلاحیت موجود ہے, بالکل, اور جو کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی پالیسی جو بنے جی, اس کی اگر نگرانی کرتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک مؤثر نظام موجود ہے. تو چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو اچھا لگے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے جو سیکورٹی انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک فیصلہ نہیں کریں گے, اور اب تو بات یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب آپ نے اتنی انوالومنٹ کرنی ہے آرمی کی, آپ کہ میٹر چیک کرنے کے لیے بھی آپ آرمی کو بلاتے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا کوئی کرائسس چاہے کرونا کا ہو سیلاب کا ہو آپ سیکورٹی انسٹیٹیوشن کو انوالو کرتے ہیں. اس کے بعد پاکستان میں اکنامک جو ہے ایکٹیویٹی کو کانفیڈنس دینے کے لیے یا ریسٹور کرنے کے لیے آپ آرمی کی سینئر لیڈرشپ کو انوالو کرتے ہیں, تو بات یہ ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ کے ساتھ تو نہیں چل سکتا. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے ایسا اپنا چٹھا صاحب کہ پاکستان کو چاہے G7 ہو G20 ہو آسیان ہو یا پولیٹیکل یا اکنامک ڈپلومیسی کے کسی فورم پہ پاکستان کی لیڈرشپ کو نہ بلایا گیا ہے, نہ اس کو اہمیت دی گئی ہے, نہ پاکستان کو ان فیصلوں میں شامل کیا گیا ہے. ابھی ہمارے ساؤتھ میں 2 دن پہلے ایک بہت بڑا ساؤتھ جو آپ کے وائس آف ساؤتھ ڈائیلاگ ہوئے, اس میں 123 ممالک جن میں بنگلہ دیش کی لیڈرشپ بھی موجود تھی, اس میں اگر کوئی شریک نہیں ہوا اس وائس آف ساؤتھ جو ہے ڈائیلاگ ہے سمٹ, تو پاکستان اور چائنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو آج بھی نیک نیتی سے ہم جو ہماری آرمی کی جو صلاحیت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک پوزیٹیو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس میں کہا جا سکتا ہے چاہے شہباز شریف ہو یا دوسرے آج کے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے, یہ ولچر ہیں, یہ زومبیز کے گروپ ہیں, اور یہ بے حس لوگ ہیں, یہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہمارے سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کو عوام کے خلاف استعمال کر کے اب ہماری جو سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کی جو اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اس لیے پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو چاہیے کہ اس پر بھی غور کریں کہ یہ کہیں پاکستان کو ڈی ٹریک کرنے کی تو سازش نہیں ہو رہی, اور پاکستان کو ایک راہ راست پر لانے کے لیے پوزیٹیو جو ہے اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر جب تک ہم دیکھیں کبھی IMF کے جائیں گے, کبھی چائنا کے پاس, کبھی سعودی عرب, جب تک گھر میں آپ کا اپنا اثاثہ نہیں ہوگا, یہ جو ہمارے $200 ارب پڑے ہوئے باہر بلین آف ڈالر کی دبئی میں, لندن میں, کینیڈا میں اور امریکہ میں جو یہ پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے میں چٹھا صاحب اعتماد سے کہتا ہوں, کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو بھی بڑا سرکاری افسر ریٹائر ہوتا ہے وہ ریٹائر ہونے سے پہلے ہی اپنے سارے چاہے وہ فارن سروس کے ہوں, چاہے ایڈمنسٹریٹو سروس کے ہوں, چاہے وہ اکاؤنٹس کے ہوں, وہ کہیں نہ کہیں اپنے اس سے پہلے اپنے بچوں کو بھی ٹرانسفر کر چکے ہوتے ہیں. ان کے سارے معاملہ یہاں صرف ایک بریف کیس لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کل کو ہمارے جو سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کے جو چیف ہیں
ان کے پاس ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ لیڈرشپ تو وہ ہے کہ جو اٹیچی کیس لے کے بھاگ جائے گی. پاکستان کے انسٹیٹیوشن ہیں, ہمارے ڈیفنس کے ہیں یا دوسرے ہمارے سیکورٹی ان کا جو ہے, انہوں نے تو یہی رہنا ہے اور پاکستان کی حفاظت کرنی ہے, پاکستان کو مضبوط بنانا ہے, پاکستان کو آکے لے کے چلنا ہے. میں جو حالانکہ پولیٹیکل کارکن کے طور پہ میں مناسب نہیں تھی بات, لیکن سچ بات کرنی چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کی جو آرمی ہے, اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوتی, یہ مضبوط نہ ہوتی, تو یہ برگلرز کے یہ جو ٹولے ہیں, یہ زومبیز کے ٹولے ہیں, یہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا چکے تھے اور پاکستان کو 5 ریاستوں میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کی پروٹیکشن ہماری آرمڈ فورسز کرتی ہیں اور ہماری آرمڈ فورسز ہمارا فخر ہیں اور ہمیں رشک ہے ان تمام اپنے بھائیوں پر جو ہمارے لیے سرحدوں پر کھڑے ہوتے ہیں, اپنی جانیں دیتے ہیں, اور یہ تمام تر فوجی جو ہیں یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں. کرنل صاحب, واٹس یور ٹیک آن دیٹ سر؟ سر بڑی سمپل سی بات ہے. پاکستان میں آرمی کو بلیم کیا جاتا ہے کہ اس نے بار بار سول معاملات میں انٹرفیئر کیا, بار بار سارا کچھ کر کے پاکستان کو جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی ایک سسٹم پہ آنے نہیں دیا. لیکن اگر ہم پاکستان کی ہسٹری پر بات کریں تو 1947 سے لے کر 1958 تک کیا ہوا, اس وقت تک تو آرمی کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی. دیکھیں, اگر ہم ملٹری اسٹریٹجی کے اندر بات کرتے ہیں تو سب سے جو بڑی یا ضروری چیز ہوتی ہے وہ یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے. یونٹی آف کمانڈ جس وقت 47 سے لے کر 58 تک کا پیریڈ تھا, کس کے پاس کمانڈ تھی؟ کہا جاتا تھا کہ نہرو صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے اتنی دھوتیاں نہیں بدلی جتنی پاکستان کے پرائم منسٹر بدل گئے ہیں. تو کون تھا جو کہ امریکہ میں سفیر جاتا تھا, اس کو پرائم منسٹر بنا کے پاکستان کا بھجوا دیا جاتا تھا. اور وہ سٹیج ایسی آئی کہ چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا, ایوب خان کو ٹیک اوور کرنا پڑا. یونٹی آف کمانڈ آئی اور اس کے بعد وہ ایک ڈیکیڈ آف پروگریس کے نام سے وہ سارے کا سارا سلسلہ چلا. ایوب خان کے جانے کے بعد جو بریف پیریڈ بھٹو صاحب کا تھا, اس میں کیا ہوا؟ مطلب سب سے زیادہ جو پاکستان کے اندر ظلم ہوا ہے وہ بھٹو کے اس 3-4 سال کے پیریڈ میں ہوا ہے, 1972 سے لے کر 1977 تک. اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ کوئی ٹانگا والا جو ہے وہ بغیر لائٹ کے مغرب کے بعد نہیں چل سکتا تھا. کوئی ریڑا سڑک پر لاہور میں نہیں چل سکتا تھا جس کے پاس میونسپیلٹی کی پلیٹ نہ لگی ہوئی ہو. ڈبل سواری سائیکل پر بنا تھی. بھٹو صاحب نے ایک اس میں اعلان کر دیا کہ جی اب ڈبل تم 3 سواریاں بیٹھو, تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. مزدوروں کو آزاد کر دیا کہ جی تم جو ہے وہ کام ہی نہ کرو. تمام انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیا. اس کے اوپر تو مطلب آپ پورا ایک پروگرام کریں تو شاید وہ پروگرام بھی تھوڑا پڑ جائے کہ جو نقصان اس ایک فیصلے سے جو کہ نمبر 1 انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا اور دوسرا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو جو نیشنلائز کیا, اس کا جو پڑا پاکستان کی تعلیم کے سارے معیار کیوں. تو اس کے بعد بھٹو صاحب کی جب یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گئیں تو اس کے بعد ضیاء الحق بیچ میں آ گئے. میرے ان کے ساتھ جتنے مرضی اختلافات ہوں, لیکن چونکہ اس کے پاس یونٹی آف کمانڈ تھی تو اس نے تمام ممالک کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ بھی, باقی تمام جو ممالک ہیں وہ کرکٹ ڈپلومیسی, اس کا اپنا ایک ڈیسیجن تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اس وقت ہوتی ہیں جب کمانڈ ایک ہاتھ پہ سینٹرلائزڈ ہو. یہی حال آپ نے مشرف دور میں بھی دیکھا, اور مشرف کے جانے کے بعد 2007 کے بعد کیا ہم نے اپنے ملک میں گل کھلائے, اس کے اوپر کافی ساری باتیں ہو بھی چکی ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی. تو جب یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے, جب جو بھی آ رہا ہے وہ کہیں اور دیکھ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے میں نے, تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. اور اس وقت وہ اس سے بھی زیادہ ہمیں آبویسلی نظر آ رہا ہے. پہلے ایک زمانے میں تو کوورٹ طریقے کے اوپر کیا جاتا تھا, اب تو بہت ہی اوورٹ ہو گیا ہے, اوپن ہو گیا ہے. اور یہ نظر آ رہا ہے جیسے یہ اسلام آباد میں جو ان کا پبلک میٹنگ ہے اس کو روکنے کے لیے, یعنی
जिसको नहीं आपने इजाज़त देनी वो बिल्कुल ओपनली आप कह रहे हैं कि हमने नहीं देनी इजाज़त। यानी इस्लामाबाद इंतजामिया ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करने जा रही थी उसका जो एनओसी दिया हुआ था उनको वो एनओसी मनसूख कर दिया और जी। साथ ही तो- दफा 144 का नफाज हो गया और हमेशा की तरह से फिर वही कहानी जी, सामने तो आ अब रही। कोर्ट्स का भी वही हाल है कि कोर्ट्स भी जो हैं वो फैसले इंडिपेंडेंटली शायद नहीं दे पा रही जिस इंडिपेंडेंस के साथ उनको ये सब काम करने चाहिए थे। मेरा अपना जो है ज़ाती ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है, अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, तो हमें इस यूनिटी ऑफ कमांड की तरफ वापस आना पड़ेगा। चाहे हमें जो मिलिट्री लीडरशिप को टेक ओवर करके उसके ऊपर काम करने, अगर जो हालात जैसे जा रहे हैं, बिकॉज जो लोग चोर उचक्के सारे के सारे बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या जरदारी या उसकी जो पार्टी है, उन्होंने पहले जो कुछ किया है, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इससे कोई डिफरेंट करेंगे। मतलब बड़ा उन्होंने कि 14 रुपए हम दे रहे हैं, कौन सा अपने पल्ले से दिया है? सर ये या बड़ी तो इंपॉर्टेंट बात है, 14 रुपए रिलीफ की बात आ रही है और 14 रुपए रिलीफ पे करोड़ों रुपए की तशहीर की जा रही है। मरियम नवाज साहिबा मतलब न जाने क्यों इनको कैसा फोबिया था कि इनकी तस्वीर पाकिस्तान की हर जगह के ऊपर इनकी तस्वीर लगी हो। हालांकि तस्वीरों की तो वैसे ममानियत इस्लाम में, स्पेशली औरतों की तस्वीरों की, तो अपनी खूबसूरत तस्वीरें तशहीर करवाना और जगह जगह लगवा देना, बच्चों को दिए गए गोल्ड मेडल्स के ऊपर तस्वीरें आ जाना, फ्लेक्सेस के ऊपर आ जाना, पाकिस्तान में यानी पंजाब में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर ना या हो। उसके ये वालिद कैसी साहब मेंटालिटी है? या उसके वालिद साहब की तस्वीर ना हो। देखें, बात यह है कि इनको तस्वीरें हर चीज़ लगाने का पूरा हक है अगर ये अपने जो बाहर असासे हैं वो बेचकर वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर दें, उससे लोगों को रिलीफ दें। अगर ये नहीं कर रहे और पब्लिक मनी से जो हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है उसको इस्तेमाल करके ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे अपनी ज़ाती इन्होंने दौलत से जो है वो जो हमारे हीरो थे जेवलिन थ्रो के उनको दिया है। शो तो ये कर रहे हैं कि जी हमने अपनी जेब से जैसे दिया जी है, बिल्कुल। तो दे हैव नो अथॉरिटी, नो राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि जी वो ऐसे फैसले इंडिपेंडेंटली विदाउट गेटिंग इट अप्रूव्ड फ्रॉम द असेंबलीज। तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का जो हमारा सिलसिला है जो होना चाहिए, उससे कुछ भी पूछे बगैर कैसे ये कर रहे हैं? कैसे वो अनाउंस कर रही हैं कि जी मैंने जो है वो लाहौर में ट्रैम चलानी है? कैसे वो अनाउंस कर रही हैं कि जी मैं बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स को, किस बेसिस के ऊपर, क्या उनके पास राइट है? तो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कर सकती हैं? नहीं, नो, शी कैन नॉट। ठीक है, नॉट कोई भी मतलब 14 रुपए यूनिट जो कमी की गई है, नवाज शरीफ साहब ने बैठ के शाबाश दी थी मरियम साहिबा को और आज वो कह रही थी कि मैं बार बार तनकीद का सामना करना पड़ा है मुझे मेरे प्रोजेक्ट पे, और कहा जा रहा है कि ये बड़ा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है। शॉर्ट टर्म नहीं, ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 2 महीने के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये भी उन्होंने कह दिया। नूर कसूरी साहब क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए जी, जहाँ तक उस खानदान का ताल्लुक है, जो वो ये कह सकते हैं कि जजों को ज़मीर के बजाय वो फैसले करने चाहिए जो हमारी हुकूमत ने बनाए, ये कहने की। और जो हिस्ट्री में जिन्होंने फिक्शन पढ़ा हो या फिक्शन में हिस्ट्री पढ़ी हो, तो बात यह है कि वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे ज्यादा, जैसे कर्नल साहब ने कहा है ना, कि पाकिस्तान में पूरी मिलिट्री की जो हुकूमत है 30-35 साल वो लगा दें या पॉलिटिकल, तो सबसे ज्यादा हुकूमत का जो दौरानिया है वो नवाज शरीफ के खानदान का है। 15 साल 16 साल पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उस खानदान से। पीपल्स पार्टी को भी बड़ा टाइम मिला है। नहीं, पीपल्स पार्टी को देखो, जो जेन्युइन एक पॉलिटिकल पार्टी है ना सर, उसको आप इसके साथ कंपेयर आप इस तरीके से नहीं कर सकते। सर इस टाइम दोनों नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि उसकी इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं, इक़्तिदार बन गया, मैं उस पोर्शन की नहीं, मैं तो उस पोर्शन की मुखालफत कर रहा हूं कि वो भी आज पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी जब तक भुट्टो बेनजीर भुट्टो साहब कि आज की जो ये पार्टी हाईजैक हो गई नहीं, मैं वो पॉलिटिकल ये जो उनकी पॉलिसी है आज की पार्टी भी तो हाईजैक हो गई ना। तो बात यह है, लेकिन मैं जो एक बात का चट्टा साहब आपके प्रोग्राम की वसात से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो लीडरशिप है, चाहे वो मतलब हाई लेवल से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर, चाहे पाकिस्तान के वजीर आज़म हों, चाहे उनके दूसरे समदी जो नायब वजीर आज़म हों, चाहे उनके दूसरे अरस्तू PND के हों, चाहे डिफेंस के हों, इनको पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि ना तो सियासी तौर पे, ना समाजी तौर पे, ना माशी तौर पे
ان کی صلاحیتوں سے پاکستان کے عوام کو، ملک کو، ہمارے انسٹیٹیوشن کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ جو اپرچونسٹ کلاس کے پاکستان میں جو قاتل، یہ اب سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب مسلم لیگ نون پہ آپ نے تنقید کی ہے، آپ کا حق ہے، کر سکتے ہیں. کیا آصف علی زرداری صاحب سے فائدہ ہوا ہے پاکستان کو؟ نہیں، میں تو یوسف رضا گیلانی صاحب سے فائدہ ہوا ہے؟ کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر کا نام بتائیں، اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے دونوں ایک جیسی جماعت ہیں. نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے. ٹھیک، یہ آپ دیکھیں نا، یوسف رضا گیلانی، وہ اس کا کوئی لیول تو نہیں تھا نا کہ پرائم منسٹر کا. ہم تو اس کو کبھی مطلب وزیر سے زیادہ نہیں دیکھتے تھے. اسی طریقے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے آصف زرداری کو صدر کے طور پہ تو نہیں دیکھا تھا. اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، ہم یہ کہتے تھے کہ یہ پرائم منسٹر کا ہسبینڈ ضرور ہے، لیکن اس کی یہ جو صلاحیت بعد میں آپ نے دریافت کی ہے، نہیں، وہ جو ظاہر ہے کہ وہ جب آپ نے دیکھے نا اس بے نظیر بھٹو کا قتل اس نے مطلب ہے کہ اگنور کیا ہے، تو اس کی کچھ نہ کچھ تو آپ نے اس کی صلاحیت کو آگے بڑھانا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اسی طریقے سے چل رہا ہے. اور پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کرم کرے پاکستان پہ، یہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے یہ پاکستان کو آگے نہیں لے جا. اسلام آباد انتظامیہ نے جو پی ٹی آئی کا جلسے کا این او سی منسوخ کیا، اور پھر سے ان کا ظاہر ان کا رائٹ تھا، جلسہ انہیں کرنا چاہیے تھا، این او سی منسوخ کر کے دفعہ 144 لگا دی ہے. قصوری صاحب کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں بات یہ، میں تو دیکھیں خود ایک ڈیموکریٹک کارکن ہوں، میں تو کبھی بھی غیر جمہوری طریقے سے تحریر و تقریر ہو، ان سے جلسے جلوس ہوں، ریلیز ہوں، ان کو بہتر طور پہ بیٹھ کے اور اچھے طریقے سے ریفائننگ کرنے کی بات ہے. ایک طرف تو آپ 2 دن پہلے سپریم کورٹ تک پہنچ گئے ہیں جنہوں نے اجازت بھی نہیں لی. ایک آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو 3 مہینے سے آپ اس کو جلسہ، یہ بات ناقابل برداشت ہے. اس سے ملک میں خود آپ تفریق کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے نا وہ بے معنی ہے. اگر آج عمران خان وزیر اعظم ہے، وہ مطلب ہے کہ یہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، ہم لوگ سب لوگ، ضیاء الحق کا جو کرنل صاحب نے جن کو بڑا اچھا بتایا، ہم نے 10 سالوں میں کوڑے، جیلیں، ہر کچھ غیر آئینی کیا. لیکن ہم پھر بھی یہ سمجھتے تھے، ہم نے پاکستان کی آرمی کے خلاف کبھی نعرہ بازی نہیں کی. ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جنرل ضیاء الحق کی پالیسی ہے. آپ اسی طریقے سے آپ کو ایک لکیر رکھنی چاہیے، پالیسیوں پر آپ ضرور تنقید کریں، جیسے کرنل صاحب نے کہا ہے. کرنل صاحب نے سر جو تنقید کی تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کی کوئی تعریف نہیں کی، انہوں نے بھٹو صاحب کی صرف جو ہے وہ تعریفیں کی تھی، جو کام کیا. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کرنل صاحب کہتے ہیں، میں ایک یہ تو کرنل صاحب تو کہتے ہیں نا یہ ایک پروگرام میں نیشنلائزیشن ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں کرنل صاحب میرے خیال اس وقت میرے چھوٹی عمر ہوگی، یہ پاکستان کی جو اکانومی تھی 22 خاندانوں میں چلی گئی تھی، منوپلیز بن تھی، بینکنگ سیکٹر ہو، فائنانشل سیکٹر ہو، انڈسٹریل یہ گروتھ ہو، یہ سارے 20-22 خاندان. اور اس وقت پھر وہی ہو گیا ہے کہ یہ پچھلے 10-12 سالوں میں وہی خاندان، ان میں 10-12 پولیٹیکل لوگ شامل ہو گئے، اس لیے اب وہ 40 خاندان ہو گئے. اس وقت آپ دیکھیں نا پچھلے 3 سالوں میں یا 4 سالوں میں 25,000 ارب روپے کا ان کو، چاہے یہ پاور آئی پی پیز والے دینا ہے، پیٹرولیم سیکٹر کے ذریعے، آٹو کے ذریعے 25,000 ارب روپے کا ان کو فائدہ پہنچا ہے. اور اس کا فائدہ یہ پاکستان کی اکانومی میں نہیں ہے، یا تو نہیں وہ رشوت کا پیسہ یہاں ہی. کرنل صاحب کیا کہیں گے سر؟ جی میں سب سے پہلے تو ضیاء الحق کے بارے میں اپنی پوزیشن کو کلیئر کروں گا. میرے خیال میں ضیاء الحق نے جتنے ظلم اس ملک میں کیے ہیں کسی اور ڈکٹیٹر نے کبھی بھی نہیں کیے، اور میں پرسنل بھی اس چیز کی گواہی دے سکتا ہوں چند ایک چیزوں کی، لیکن یہ فورم اس چیز کے لیے فٹ نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے 22 خاندانوں کی، جیسے کہ قصوری صاحب نے فرمایا، دیکھیں 22 خاندانوں والا جو نعرہ تھا وہ ایک سلوگن بنایا گیا تھا. یہ 22 خاندان وہی تھے کہ جنہوں نے پاکستان بننے کے اوپر قائد اعظم کو کروڑوں روپے دیے تھے، اور اس وقت کے وہ انڈسٹریلسٹ تھے، تو انہی کی فیملیز تھی جو کہ بیچ میں اکا دکا جیسے
گندارا والے جو ہیں وہ ایوب صاحب کے جو جنرل ایوب کے جو سمدھی کے ان کو ضرور انہوں نے بینیفٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن موسٹلی وہی تھے جو کہ پہلے سے اسٹیبلش تھے. حبیب گروپ تھا, سیگل گروپ تھا, جو کہ انڈیا سے ہی جو بڑا سب کچھ لے کر آئے تھے. تو میں اس سلسلے میں تو اس بات سے اگری نہیں کروں گا, لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ہم نے انکلوڈنگ ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ کے لوگ رہے ہیں, ایوب خان یا ضیاء الحق یا مشرف, انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ایسا طریق نہیں بنایا. مشرف نے شروع ضرور کیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر چودھریوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر ہی آلسو بیکیم پارٹ آف دا سیم رٹ. تو بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جینون اکاؤنٹیبلٹی, جینون لیڈرشپ کی ضرورت ہے, چاہے وہ کسی بھی طرف سے جو ہے وہ کہاں سے آئے گی, کیسے آئے گی, لاسٹ منٹ کیا کہیں گے, کہاں سے آئے گی ہمارے پاس جینون لیڈرشپ, کہاں سے لے کے آئے لیڈرشپ؟ جہاں پر سے آپ کو لیڈرشپ اس سے پہلے ہمیشہ ملتی رہی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ایک ہی جگہ سے سارے اتر کے آئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہ جو کل ایک ایکسیڈنٹ کراچی میں ہوا ہے اور اس لڑکی کے بارے میں کہ جی اس کو یہ بیماریاں ہیں, اور اس کے بعد وہ ہے 10 کمپنیز کی جو وہ چیئرمین بھی ہے, اسی طریقے سے ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں اس کے بارے میں امریکہ تک سے وہ آ گئی ہے خبر کہ جی ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, سکڑ گیا ہوا ہے سارا کچھ, اور وہ جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اگر ایسی لیڈرشپ آپ نے لانی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. جینون لیڈرشپ صرف اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ اگر جینون طریقے کے اوپر ڈیموکریسی کو فلرش کرنے دیا جائے, جو کہ ہمیں نہیں کیا گیا, اور اب ہونا میرا یہ خیال کہ اس وقت ممکن ہے. اس کے لیے تو اب طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ جو ہم اس سے پہلے لیڈرشپ کا ایولیوشن دیکھتے رہے ہیں, اسی طریقے پر ایوالو ہو لیڈرشپ پاکستان کے لیے, جو اس ملک کو اکٹھا کر کے آگے چلا سکے. پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کی طرف سے شیر افضل خان مروت صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ہر حال میں ہوگا, اور جو چیف کمشنر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات اور وہاں سے ملے ہوئے NOC کو منسوخ کیا ہے, یہ ناجائز کیا ہے, اور ہم ہر حال میں جلسہ کریں گے. کنٹینرز لگنا شروع ہو گئے ہیں اسلام آباد کے اندر, راستے بند کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں, اور دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے. کیا پھر سے ہمیں ویسے ہی دل خراش واقعہ ہے جب کوئی لوگ کسی بھی طرح سے احتجاج کرنا چاہ رہے ہوں, ان پہ لاٹھی چارج, آنسو گیس کی شیلنگ کی جائے, ان کو روکا جائے, یہ ان کا رائٹ ہے, انہیں کرنے دینا چاہیے. بہت شکریہ میرے گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.